भाई साहब, आपकी स्टोरी ज़ाहिर है सुनी भी मैंने, टेलीविज़न पे पढ़ी भी है। मुझे थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब किस किस्म की मदद जो है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट से मांग रहे थे, स्टेट डिपार्टमेंट से मांग रहे थे, या वाइट हाउस से मांग रहे थे, या किसी और से मांग रहे थे, और क्या वाया मीडिया क्या था? डॉक्टर साहब, ये नवाज शरीफ साहब की पहली दफा ये कोशिश नहीं है। उनका एक यहाँ परमानेंट एक सेटअप है, जो कि जब वो वजीर आजम थे उससे पहले भी, उसके बाद भी उनके कई लोग हैं यहाँ पे जिनको सब जानते हैं, और वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ये बहुत पुराना उनका तरीका है, और ये इस दफा भी उन्होंने कोशिश की, और कुछ डायरेक्टली मेरे ख्याल है तो उन्होंने इस दफा नहीं की। इस्लामिक ब्रदर मुल्क के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि जी उनका इन्फ्लुएंस यूज किया जाए। और करना क्या चाहते थे, वो तो सीधी सीधी बात है, चाहते थे कि उनके शाहीन भाई साहब, क्या ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है? चूंकि इस हवाले से 2-3 इस्लामी मुल्क जहन में आते हैं, क्या ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उनकी मदद 2000 में की थी, जब जनरल मुशर्रफ ने उन्हें जेल में डाल रखा था, उनके खिलाफ 13 साजिश केस वगैरह का फैसला हो चुका था? ये वही बरादर इस्लामी मुल्क है, या ये छोटा एक इस्लामी बरादर मुल्क है? नहीं, बिल्कुल वही है, और नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन सबको मालूम है कि कौन सा मुल्क है। और असल में एक नवाज शरीफ साहब का जो सेलिंग पॉइंट एक तरह से है या था, वो ये था कि जी ये ब्रादर मुल्क और दूसरे छोटे ब्रादर मुल्क, आजकल जो अमेरिकन पॉलिसी चल रही है इजराइल के हवाले से, उसमें एक कोई ब्लॉक सा बनता नजर आ रहा है, एक ग्रुप सा बनता नजर आ रहा है, और उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ी स्ट्रेट और टफ पोजीशन ली है कि जी हम इसमें शामिल नहीं होंगे इस तरीके से। तो वहां पे इन्होंने अपने आप को प्लग इन करने की कोशिश की कि जी आप हमें सपोर्ट करें, और जब अगर आप हमें करेंगे, कोशिश करेंगे कि जी पाकिस्तान इसी ब्लॉक में रहे। उन्होंने बल्कि एक अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि पाकिस्तान क्यों अपने पुराने दोस्तों और अलायंसेस से निकल रहा है, क्यों उनको छोड़ रहा है। तो वो एक इंडिकेशन क्लियर था। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कुछ कहा था। जी, नवाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, क्रिटिसाइज किया था कि जी आप पाकिस्तान क्यों अपने पुराने दोस्तों को छोड़ रहे हैं। तो उसका मतलब यही था कि वो जो ब्लॉक जो बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का और अरब मुल्कों का और इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा की फैक्टर हो सकता है, अगर ये भी उनके साथ किसी ना किसी तरीके से शामिल हो जाए, चाहे रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने तो बड़े एक टफ स्टैंड लिया हुआ। तो ये इनका सेलिंग पॉइंट, मार्केटिंग पॉइंट ये था, और उस पे बेस पे, मगर यहाँ पे क्योंकि इतनी गड़बड़ है, इस वक्त इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है 2-3 हफ्ते बाद, सदर साहब खुद बीमार हो गए, कोविड बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी फॉरेन गड़बड़ों में इन्वॉल्व होने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नॉर्मल हालात होते तो शायद सोचा जाता है, किसी को भेज दिया जाता है कि जी आप बात करें, आप कुछ करें। जब मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा कि भाई अगर कोई आपके पास आया, तो उन्होंने कहा मेरे पास आया तो ही विल गेट अ रियल टंग लैशिंग, उनके लफ्ज से ये, अगर मेरे पास कोई इस तरह की बात करने के लिए आया। ठीक है, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा सम अप कर लूं बाकी पार्टिसिपेंट्स को इसमें लाने के लिए। तो शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस साल के 9वें महीने में, सितंबर के महीने में, मशरक़ वस्ता के एक अहम मुल्क के एनवॉयज़ ने स्टेट डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया नवाज शरीफ साहब की हमायत करने के, परसुएड करने के लिए। लेकिन उस हमायत की आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि उस हमायत की शक्ल क्या होनी थी? कि ये एक्सपेक्टेड था कि स्टेट डिपार्टमेंट एक एनवॉय भेजें नवाज शरीफ साहब को लंदन में मिलने के लिए, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में मजबूत होकर उभर के नजर आए? ये था नवाज शरीफ साहब कह रहे थे? क्योंकि आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब, यानी अगर नवाज शरीफ साहब की मदद की जाएगी, उस मुस्लिम मुल्क ये समझ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ताकत में आ जाएंगे, पावर में वापस आ जाएंगे, कुछ ऐसा तासुर आपके कहने से लग रहा है? नहीं, पावर में फौरी तौर पे नहीं। ये बिल्कुल बात हुई थी कि जी एक एनवॉय भेजा जाए। हमारे साबिक यहाँ पे जो सफीर साहब हैं, उन्होंने अपने आप को ऑफर भी किया कि जी आप मैं चले जाता हूँ आपके बिहाफ पे। लेकिन जब ये 2-4 दिन सोचने के बाद माशाल्लाह उन्होंने कहा हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और फिर उन्होंने डायरेक्टली इस्लामिक ब्रदर मुल्क को कह दिया कि जी आप खुद ही हैंडल करें, हम नहीं होना चाहते। और मतलब यही था कि जी उनको
گورنمنٹ کو ذرا سافٹ کیا جائے. یہ جو اتنا ٹف اسٹینڈ دیا ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف, اور اس کے اوپر سے جی ایچ کیو نے اور آرمی نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے کہ جی اب ہمارے پاس نہ آئے, تو ان کو مطلب ایک طرح کی ڈیسپریشن میں کہ جی آپٹکس, جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ آپٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے مل رہا ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. تو صرف ابھی تو اس حد تک تھا, لیکن یہ کہ اگر یہ ہوتا آگے چل کے تو کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. شاہین صاحب بڑے پرٹیننٹ سوالات جو ہیں وہ منصور علی خان صاحب نے اٹھا دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلا یہ فیز ہے اسٹوری کا, یہ ایک ڈیولپنگ اسٹوری لگتی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ کس کے ذریعے یہ رابطے کیے گئے, آپ اگر واشنگٹن میں ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا ہے, آپ کے کیا سورسز ہیں, کیا امریکنز کے پاس اس وقت اتنا ٹائم بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے, پاکستان فارن آفس اس پہ کیوں رد عمل نہیں کر رہا, اس پہ کچھ تھوڑا سمجھائیے ہمیں. دیکھیے یہ رابطے جب ہوتے ہیں, یہ ہمارا پورا تجربہ یہ ہے کہ یہ رابطے جب ہوتے ہیں تو پہلے انیشیل لیول پہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر یہ بات ہوگی تو اس کا کیا ریئیکشن آئے گا اور کیا یہ آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب, آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے انہوں نے خود یہ بیان دیا تھا کہ جی اب اگر ہم سے کوئی اسلامی ملک, انہوں نے بھی نام نہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم سے کوشش کہی گئی ہے, پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ ذرا کچھ ہاتھ ہولا رکھیں یا جو بھی کریں, اس طرح کی بھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی انکار کر دیا تھا. میں نے بھی جب اس اسٹوری کے حوالے سے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا اگر کوئی مجھ سے ملنے آیا تو ہی ول گیٹ اے ریئل ٹنگ لیشنگ, یعنی سیدھا ان کو سنائی جائے گی. یہاں پہ جو بات چیت ہے وہ بڑے نیچے لیول پہ انہوں نے ٹیسٹنگ آؤٹ کی. کچھ یہاں پہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ تھنک ٹینک کے جو لیڈر ہوتے ہیں, جو اور ایکس ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری یہ باتیں آپس میں کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ کچھ میچور ہوتی ہے, آگے چلنے کی اس میں گنجائش ہوتی ہے, تو پھر یہ آفیشیل پہ آتا ہے. لیکن یہ بات آفیشیل لیول پہ بھی میرے خیال ہے کسی حد تک گئی اور پھر آفیشیلی بھی بتایا گیا اس ملک کو کہ جی ابھی ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. آپ فارن آفس سے پوچھ لیں, وہ کو کہیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا. یہاں کا فارن آفس بھی کہے گا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن بلڈنگ اور منصور علی خان کوسچن کو بلڈ اپ کرتے ہوئے شاہین صاحب, آپ کے جو سورسز ہیں, یعنی آپ کو جو سٹوری ہے وہ واشنگٹن کے اندر سے آپ تک پہنچی ہے یا پاکستان سے پہنچی آپ تک؟ نہیں, یہ بالکل میں یہاں کے سورسز سے اور خود مجھے بتائی گئی اور خود ہی میں نے جب اس کو پروب کیا تو مجھے یہاں سے, پاکستان میں تو اس طرح کی بہت ساری خبریں اور تھیوریز اور کانسپریسی تھیوریز آپ جو بھی کہیں وہ چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ یہاں کی خبر ہے کہ یہ شروع ہوا معاملہ. اور جیسا میں نے پہلے کہا, نواز شریف صاحب کا ایک اپنا سیٹ اپ یہاں پہ پرماننٹلی رہتا ہے. ہمارے دوست ہیں, سب لوگ جانتے ہیں ان کے گھر کہاں ہیں, وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, وہیں آ کے وہ لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ایک تو صاحب ایسے تھے کہ جن کو پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے اس میں بٹھا لیا تھا لا کے, تو آبجیکشن ہو گیا امریکن کی طرف سے کہ یہ کس کیپیسٹی میں یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ ابھی مطلب ہے کہ شروع میں ٹیسٹنگ آؤٹ ہوئی تھی اور معاملہ آگے نہیں چلا. اصل میں شاہین صاحبائی صاحب سعید شیخ بیسیکلی ٹیسٹنگ آؤٹ تھی اس کو. شاہین صاحبائی صاحب سعید شیخ جی میں ایک بریک لے لوں, میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. جی ارشاد علی صاحب, میں بہت انٹرسٹڈ ہوں آپ کا بھی موقف لینے کے لیے. منصور علی خان صاحب کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں, لیکن ایک بریک لے لوں, کیا کروں, لائیو پروگرام ہے, مجبوری ہے. ایک بریک لے لیں ناظرین, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو ناظرین, ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. منصور علی خان صاحب پر بھی لے لیتے ہیں, اس پہ ریسپانس لے لیتے ہیں. منصور علی خان صاحب, جو کچھ شاہین صاحب نے دوبارہ ایکسپلین کیا ہے, اس سے کچھ آپ کی مطلب سیٹسفیکشن ہوئی ہے؟ کیا کاؤنٹر آرگومنٹ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ وہی بات کہوں گا, آئی ڈونٹ ہیو اینی آفیشیل کوٹیشنز آن دا سبجیکٹ. یہ ایک سورسز سے دی ہوئی خبر ہے. دوسری بات, شاہین صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ نون لیگ کا یا نواز شریف صاحب کا ایک سیٹ اپ امریکہ کے اندر موجود ہے, تو تمام سیاسی جماعتوں کے سیٹ اپس وہاں پہ موجود ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کا یو ایس کے اندر سیٹ اپ موجود نہیں ہے؟ ڈاکٹر شہباز گل ایک زمانے میں اس کے بڑے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے یو ایس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے پی ٹی آئی تو بڑی, بلکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یو ایس کے اندر. یو کے اندر بھی موجود ہے, کینیڈا میں بھی موجود ہے, تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اس پہ کس طرح آگے مزید کس طرح کامنٹ کروں جب تک مجھے کوئی ایک آفیشیل کوٹیشن ہو جس کے اوپر میں کوئی بات کر سکوں، اس کو مزید ڈسکس کر سکوں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آفیشیل کوٹیشن سے ماضی یہ بتاتا ہے. کوٹیشن سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیونکہ آپ تو سر میرا مطلب کوئی اس کے اوپر کوئی رد، اس کے اوپر تو آفیشیل کوئی رد عمل تک نہیں ہے ان نیمڈ نہیں، لیکن جو سورسز جو امپورٹنٹ خبریں چھپتی ہیں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز کے اندر، اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ان نیمڈ سورسز ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وچ کی ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ، انہوں نے بتایا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو شاہین صاحب اس طرح جو بتا رہے ہیں وہ مورلیس اسی کیریکٹر کی ایک چیز ہے کہ ان نیمڈ سورسز ہیں جن کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ ایسا ہوا تھا لیکن چیز فلاپ ہو گئی. ایبسولوٹلی اگری. میں شاہین صاحب کے اوپر میں اس کی فنگر پوائنٹنگ نہیں کر رہا. میرا صرف سوال یہ ہے کہ میں اس سٹوری کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ابھی مزید ڈیولپ ہونا ہے، تب ہم اس کے اوپر کوئی انالیسس دے سکتے ہیں. ماضی کے اندر جس طرح ہوا تھا، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، وہ کانٹریکٹ ہمیں نظر آیا تھا کہ ایک مشرق وسطیٰ کے ملک کے ساتھ جو ہے وہ پراپر ایک کانٹریکٹ ہوا تھا. پاکستانی گورنمنٹ پہلے اس کو ڈینائی کرتی تھی، مسلم لیگ نون اس کو ڈینائی کرتی تھی، بٹ پھر بھی یہ سامنے آ گیا. میرا خیال میں جہاں تک بات اگر اس کی آتی ہے کہ جی نون لیگ کو ریلیکسیشنز دی جائیں یا نواز شریف صاحب کو ریلیکسیشنز دی جائیں، تو ریلیکسیشن تو دے دی گئی تھی. ریلیکسیشن دینے کی وجہ سے ہی آج نواز شریف صاحب لنڈن کے اندر بیٹھے ہیں. اگر کسی نے کوشچن کرنا ہے، اگر کسی نے سوال کرنا ہے، تو اس پروسیس کو کرنا ہے کہ آخر نواز شریف صاحب باہر جانے میں کامیاب کس طرح ہو گئے. دیٹ از دا بگیسٹ ڈینٹ میرا خیال میں اس پورے معاملے کے اندر کہ وہ باہر جا کے بیٹھ بھی گئے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی احتجاج کرنا ہے تو وہ تو اس بات پہ کرنا ہے کہ باہر بھی چلے گئے اور باہر جا کے اب دیکھیے اب کس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. احتجاج تو اس کے اوپر ہونا چاہیے.